اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کاہلی کا ادھورا سبق مکمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سبق کے سوالات ان کے جوابات بھی لکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوائے عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے کہ ولایتیوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اسی کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اسی کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، اور جب تک کہ ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کا بیکار پڑا رہنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ نہایت حکیمانہ قول ہے کہ بیکار مباش کچھ کیا کر، گر کر نہ سکے تو کچھ کہا کر۔ تو یہ تھا کاہلی کا سبق جو سر سید احمد خان نے تحریر کیا ہے۔ بہت ہی سبق آموز سبق ہے یہ، جس میں سر سید احمد خان صاحب نے ہمارے ذہن کو اس بات کی طرف راغب کیا ہے کہ ہم اپنی جسمانی قوت اور اپنی دلی قوت کو بیکار نہ چھوڑے۔ جب انسان اپنی دلی قوت یا اپنی عقل کی قوت یا اپنی جسمانی قوت کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر وحشی پن آ جاتا ہے، وہ سخت کاہل مزاج انسان بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر بہت ساری خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج ہم یہ سوالات بھی کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سر سید احمد کے خیال میں سب سے بڑی کاہلی کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، سر سید احمد خان کے خیال میں اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ سوال نمبر 2، کون سے لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، محنت و مشقت کرنے والے لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3، انسان کس حالت میں کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتا ہے؟ انسان جب عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور حیوان صفت ہو جاتا ہے۔ اور سوال نمبر 4، اگر انسان اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اگر انسان اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ سخت کاہل اور وحشی بن جاتا ہے۔ تو سوال نمبر 5، ہماری قوم کی حالت کس طرح بہتر ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کا بیکار پڑا رہنا نہ چھوٹے گا تب تک ہماری قوم کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سبق میں کچھ متضاد الفاظ دیے گئے ہیں، تو ان کو بھی میں نے یہاں پہ تحریر میں لایا ہے۔ سستی، اس کی ضد ہے چستی، اندرونی بیرونی، مناسب نامناسب، اس کو غیر مناسب بھی ہم لکھ سکتے ہیں، شک بے شک، بہتری بدتری، بد سلیقہ سلیقہ، عارضی مستقل، ضروری اور غیر ضروری۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا سبق۔
نیا سبق لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔